اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تفسیر: توحید الوحیت۔ اب رب تعالیٰ نے اپنی الوحیت کی یکتائی کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے کہ وہی نعم حقیقی ہے۔ اسی نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ان پر انتہا فرما دی۔ زمین کو ان کے لیے بچھونا بنا دیا اور اسے بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَاءَ، اور آسمان کو چھت بنا دیا، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے می برسایا۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے، یعنی جب بندوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بارش نازل فرما دیتا ہے۔ بارش کے اس بابرکت پانی سے انواع و اقسام کی فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرماتا ہے، جو انسانوں کے لیے بھی ہیں اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے کے کام آتی ہیں۔ جیسے کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مضمون کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ درج ذیل آیت کریمہ ان آیات میں سے اس آیت کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ مومنون: اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل: بہت سے مفسرین مثلاً رازی وغیرہ نے اس آیت سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کیا۔ یہ آیت واقعی بہترین انداز میں وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرنا ہے۔ جو شخص بھی ان آسمانوں کو رفعت و وسعت اور ان میں چھوٹے بڑے روشن تاروں، ثوابت، ستارے، سیارے اور زمین کے چاروں طرف سے محیط سمندروں اور زمین اور اس کے ساکنین کے قرار و سکون کے لیے پیدا کیے گئے مختلف شکلوں اور رنگوں کے ان پہاڑوں پر غور کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اسی طرح ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بہنے والے یہ منفعت بخش دریا اور زمین میں پیدا کیے جانے والے مختلف انواع و اقسام کے حیوانات و نباتات، جس کے ذائقے، خوشبوئیں، شکلیں اور رنگ
مختلف ہیں، حالانکہ یہ سب ایک ہی قسم کی مٹی اور پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو بھی ان اشیاء پر غور کرے گا تو وہ باری تعالیٰ کے وجود، اس کی عظیم قدرت و حکمت، اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی لطف و رحمت اور احسان کو معلوم کرے گا کہ اس کے سوا کوئی عبادت نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی پروردگار ہے۔ علیہ توکلت و علیہ انیب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔